السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی خاتون نے کسی ٹی وی چینل پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلے پر جو تبصرہ کیا ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ناانصافی کا الزام لگایا ہے، اس کے بارے میں مختلف حلقوں میں اور سوشل میڈیا میں بحث چل رہی ہے۔ میں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ نفس مسئلہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غنیمت میں اور فے کے مال میں جو بیت المال کو خمس آتا تھا، اس کا خمس یعنی 5ویں حصے کا 5واں حصہ 4% بنتا ہے کل غنیمت کا۔ یہ خمس الخمس یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور خاندانی اخراجات کے لیے ہوتا تھا، وہ وقف ہوتا تھا حضور کے تصرف میں، حضور اپنی مرضی سے کو تصرف فرماتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، حضور کے وصال کے بعد یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ جو خمس الخمس کے طور پر بنو نذیر کے مال فے میں سے تھا، خیبر کی غنیمت میں سے تھا یا اور چیزیں تھیں، یہ حضور کی وراثت چونکہ ملت تھی، وراثت کے طور پر تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا 3 طرف سے سامنے آیا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نے باہمی مشورہ کر کے طے کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنائیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تقاضا کریں کہ حضور کے یہ اموال یہ وراثت کے طور پر تقسیم کیے جائیں اور ازواج مطہرات کو ان کا حصہ دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات کو سمجھایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ جو حضور کے ملکیت کی چیزیں تھیں، وراثت کے بعد وفات کے بعد انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، وہ صدقہ رہیں گی۔ یہ وقف خاص سمجھ لیں آپ کہ حضور کے لیے، حضور کے خاندان کے لیے وقف خاص تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، میں نے ان کو سمجھایا کہ وراثت کا مطالبہ درست نہیں ہے، اس لیے آپ مطالبہ نہ کریں۔ تو ازواج مطہرات اپنے باہمی مشورہ، حضرت عثمان کو نمائندہ بنانے کے فیصلے اور سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اس سے دستبردار ہو گئی اور انہوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ حضور کے وراثت میں ان کا حصہ دیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے یہ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اموال میں سے جو ازواج مطہرات اور اہل بیت اعظام کو جو خرچہ دیا جاتا تھا وہ دیا جاتا رہے گا، لیکن وہ بطور وراثت کی تقسیم نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے پھر خاموشی اختیار فرما لی۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی تقاضا سامنے آیا کہ وراثت کے طور پر دیا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے یہی فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ جو حضور کے زمانے میں عمل ہوتا تھا وہ ہوتا رہے گا، خرچہ ملتا رہے گا ازواج مطہرات کو جب تک وہ ہیں، اور اہل بیت اعظام کو خرچہ ملتا رہے گا، لیکن بطور وراثت کی تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ ایک بار پھر حضرت عباس حضرت علی دونوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا کہ میں ملکیت کے طور پہ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ بطور متولی جو میرے اختیارات ہیں حضور کے اموال پر، میں وہ متولی کے اختیارات آپ کو منتقل کر دیتا ہوں۔ آپ متولی ہوں گے، دونوں انتظام کریں گے وہی جیسے حضور کے زمانے میں بندوبست ہوتا تھا، جیسے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوتا تھا، جیسے میرے دور میں ہوتا تھا۔ تو اس شرط پر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ان دونوں نے وصول فرما لیا اور یہ متولی وہ ہو گئے، ملکیت بیت المال کی رہی اور متولی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، دونوں اس کے متولی قرار پائے۔
پھر ان کے درمیان بخاری شریف کی روایت کے مطابق کوئی انتظامات میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دوبارہ گئے کہ وہ تقسیم کر دیا جائے یا اس کی کوئی اور صورت بنائی جائے. تو حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ فیصلہ ہو چکا. حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا, میں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا, آپ لوگوں نے بھی قبول کر لیا تھا کہ بطور متولی کے آپ رہیں گے, ملکیت میں نہیں دیا جائے گا. تو اب آپ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں تو نہیں, فیصلہ وہی رہے گا. آپ متولی اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, نہیں تو آپ تولیت کے اختیارات واپس کر دیں. یہ حضرت عمر کے عدالت میں دوبارہ کیس پیش ہوا, لیکن وہی فیصلہ دوبارہ بحال رہا. یہ فیصلہ خلفائے راشدین کا, حضرت صدیق اکبر کا, حضرت عمر کا تھا, جو اس کو صحابہ کرام نے عمومی طور پہ قبول کیا اور حضرت علی نے بھی قبول فرمایا. حضرت علی نے بھی اس کے بعد, اس واقعے کے بعد, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے بھی, حالانکہ وہ حضرت صدیق اکبر کے بھی مشیر تھے, حضرت عمر کے بھی مشیر تھے, حضرت عثمان کے بھی مشیر تھے, تینوں خلفائے راشدین حضرت علی کے مشورے سے ہم فیصلے کیا کرتے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خود بھی قاضی کے اختیارات حاصل تھے. انہوں نے اس کے بعد اس مسئلے کو نہیں اٹھایا اور نہ نظر ثانی کی درخواست ان سے کی, حتیٰ کہ جب خود حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین بنے ہیں, تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی. تو اس سے اس فیصلے کو اور اس روایت کو بھی, بعض لوگ روایت پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں, روایت بھی بالکل درست ہے, اس روایت پر بھی سب کا اتفاق ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اور اس فیصلے پر بھی جو حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ تھا, حضرت عمر کا فیصلہ تھا, اور اپنے دور میں, اپنے دور خلافت میں اس فیصلے کو برقرار رکھنے کی صورت میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیصلہ بھی یہی تھا. اس لیے انہوں نے نظر ثانی نہیں کی, نہ اس پہ کوئی دوبارہ بات کی. تو یہ متفقہ فیصلہ تھا جس پر امت کا اتفاق چلا رہا ہے. اس لیے اس کو یہ دوبارہ زیر بحث لانا یہ درست بات نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس انداز سے بات کی گئی ہے وہ توہین آمیز ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری مخدوم محترم مقدس شخصیات ہیں, ان کے بارے میں توہین آمیز لہجے میں بات کرنا یہ درست نہیں ہے اور قابل گرفت ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس خاتون نے جس انداز سے بات کی ہے, جو بات کی ہے, یہ موقع محل کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں, موقف کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں, لہجے کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں. اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے. ملک میں قانون موجود ہے, ناموس رسالت کے تحفظ کا بھی, ناموس صحابہ کے تحفظ کا بھی, اس کا بہرحال نوٹس لیا جانا چاہیے. اور جو حضرات نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. اور اس طرح جو بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا, جو فیصلے متفقات چلے آ رہے ہیں ان کو دوبارہ ری اوپن کرنا اور دوبارہ موضوع بحث بنا کر خواہ تقدر اور اس قسم کی فضا دوبارہ پیدا کرنا یہ درست بات نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.